السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ موجودہ دنوں میں فلسطین یعنی مسجد اقصیٰ کے حوالے سے جو یہودیوں کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہیں، اس کی ویڈیوز بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ویڈیوز میں دکھائے گئے مناظر سے بہت زیادہ دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور لانگ ٹرم کے لیے ہم کیا لائحہ عمل اختیار کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا خاتمہ ہو۔ محترم بھائی، سچ پوچھیں تو آپ نے دگتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کلمے کی بنیاد پر وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ چاہے وہ فلسطین کے اندر رہتے ہوں، چچنیا کے اندر رہتے ہوں، کشمیر میں، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں۔ جہاں تک فلسطینیوں کی بات ہے تو وہ اس لیے بھی ہمارے زیادہ قریب ہیں کیونکہ وہاں پر ہمارا قبلہ اول جو بیت المقدس ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور یقین جانیں کہ جب وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں پر جا کر ان کی جسمانی لحاظ سے مدد نہیں کر پا رہے۔ اس کے پیچھے بھی کئی ایک وجوہات ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے ہی حکمرانوں نے ایسی پابندیاں لگا دی ہیں۔ میں اپنے حکمرانوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے کہ یہ اپنی سیاست سے باہر نکل کر اپنی عوام کے لیے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے کچھ سوچ سکیں۔ تو بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی حکمرانوں کی ذمہ داری، اس کی طرف میں آتا ہوں۔ بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم وہاں پر جا کر ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم یہاں پر اپنی دعاؤں میں تو ان کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم دعا کریں تو خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان کافروں کو نیست و نابود فرما کہ جو تیرے بندوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے جو قبلہ اول ہے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو کافر لوگ ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ ایک تو یہ دعا، دوسرا قنوت نازلہ کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ دیکھیں یہ ایسی سنت ہے کہ جس کو تقریباً مسلمانوں کی اکثریت چھوڑ چکی ہے، اور کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قنوت نازلہ ہوتی کیا چیز ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں سلفی لوگوں نے بھی اس چیز کا تقریباً اہتمام ختم کر دیا۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پانچوں دعاؤں میں، پانچوں نمازوں میں پورا مہینہ قنوت نازلہ کرنا ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ کفار کے اوپر ان کے قبیلوں کا نام لے لے کر ان کے اوپر بد دعا کی تھی۔ تو خاص طور پر موجودہ ایام میں آپ فرض نمازوں میں، نوافل میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم اور ضروری چیز کہ جو اسرائیل ہے، خاص کر یہودی لوگ ہیں، دیگر بھی جو ممالک ہیں جو شاعر اسلام کے یعنی گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کا بھی بائیکاٹ کریں لازمی طور پہ، لیکن یہودیوں کی جو پروڈکٹس ہیں، اسرائیل کی جو پروڈکٹس ہیں، ان کا بائیکاٹ لازمی کریں، کیونکہ معاشی طور پہ ٹھیک ہے، میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ چند لوگوں کی وجہ سے شاید یہودیوں کو اتنا نقصان نہ ہو، لیکن کم از کم اللہ کی عدالت میں ہم جب جواب دیں گے تو کم از کم جواب دینے کے قابل تو ہوں۔ یا اللہ میں نے اپنی ذمہ داری تو پوری کی تھی کہ میں نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ وہ تیرے بندوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ تو ہمارے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، ان کے پاس جواب تیار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی چند لوگوں کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو اگر چند لوگوں کے بائیکاٹ کرنے سے کچھ نہ بھی ہو تو کم از کم ہم تو اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو سکیں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ کافروں کو نقصان ہو یا نہ ہو یہ الگ معاملہ ہے،
لیکن کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ تو بحیثیت مسلمان اگر واقعی دوسرے مسلمانوں کا درد ہمارے سینوں کے اندر ہے تو ہمیں ان غیر مسلموں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس جو چیز جو اتھارٹی موجود ہے تو وہ اپنی اتھارٹی کو استعمال کریں. کوئی خطیب ہے تو وہ اپنے خطبات میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرے، یعنی لوگوں کو اویئر کرے. کوئی شخص آرٹیکلز لکھتا ہے، اچھا لکھاری ہے تو وہ آرٹیکلز لکھے، بکس لکھے، یعنی اس حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرے. اور عوام کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں اور حکمرانوں تک پہنچائیں. اب رہا جو حکام بالا ہے یعنی حکمران طبقہ ہے، تو ویسے تو انہیں خود اس بات کو سمجھنا چاہیے، ان تک بات پہنچانی نہیں چاہیے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بے حس ہو چکے ہیں، انہیں اپنے مفاد سے آگے کچھ نظر نہیں آتا. تو انہیں جھنجھوڑا جائے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ صرف ان کا اپنا خاندان یا اپنا پیٹ نہیں ہے، دنیا میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو ان تک یہ بات پہنچائی جائے، میسج پہنچایا جائے کہ اپنی اس لالچ کے خول سے نکل کر آپ پاکستانیوں اور دنیا کے مسلمانوں کے لیے سوچیں کہ جو واقعی سوچے جانے کے قابل ہیں. آج اگر انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ آج اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو یہ نہ کرسی رہے گی نہ یہ عہدہ رہے گا. آپ سے پہلے کئی بڑے بڑے لوگ آئے جن کے پاس دنیا جہان کی آسائشیں تھیں، دولتیں تھیں، عہدہ تھا، دنیا جہان کی بڑی ان کے پاس سیکیورٹی تھی، لیکن وقت نے نہ ان کا ساتھ دیا، ان کے پاس نہ عہدہ رہا نہ سیٹ رہی، بالآخر وہ نشان عبرت بنے. تو یہ احساس ان تک یعنی ان کو دلایا جائے، یہ میسج ان تک پہنچایا جائے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں ہدایت لکھی ہو اور واقعی یہ چیز سوچنے پر مجبور ہو جائیں. بہرحال ہمیں ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اور سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکیں اور ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہ کرے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں. آپ یقین کریں کہ میں جب یہودیوں کے بچوں کو یعنی ان کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، میرے پاس کچھ لوگ بھیجتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز آتی ہیں کہ یہودیوں کے بچوں کو یہودی اسکول میں، جو چھوٹے چھوٹے 8 10 10 سال کے بچے ہیں، ان کو باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. ان سے اسلحہ جو ہے وہ باقاعدہ کھلواتے ہیں، پھر دوبارہ جوڑنے کا کہتے ہیں، کلاشن کوف اور اس طرح کے جدید اسلحے. ہمارے ہاں تو کھلونوں میں پتہ نہیں باربی ڈول اور اس طرح کی عجیب و غریب بیہودہ قسم کی چیزیں بچوں کو خرید کر دی جاتی ہیں کہ اسلحے کی طرف ان کی ذہنیت ہی نہ جائے. اور اگر کوئی بچے کے پاس اسلحہ اٹھایا ہو یا اس طرح کی کوئی چیز اٹھائی ہو، چاہے وہ پلاسٹک کی کیوں نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا ہو کے دہشت گرد بنے گا. تو یہودی لوگ اپنے بچوں کو باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں اور وہ یہ چیز سکھاتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا مسلمان ہے اور اس کو کیسے ختم کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں ہمیں دیکھیں کہ ہم کن چیزوں کے اندر کھو گئے ہیں. ہم اپنے بچوں کو نہ دین کا سبق پڑھاتے ہیں، نہ انہیں دین کی طرف لے کے آتے ہیں، نہ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، اور ہم خود بھی یعنی اس چیز سے دور رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں، چاقو چوبند رکھیں کہ اللہ رب العزت کے دین کی خاطر مر مٹنے کی جب بھی ضرورت پیش آئی تو میں سب سے پہلے ہوں گا. ہر شخص کا اگر یہ جذبہ ہو تو آپ یقین جانیں کہ دنیا کے اوپر کوئی بھی کافر کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہ کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہمارے اندر لالچ اور ہوس اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کافر لوگ یہ چیز بھانپ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو اب آسانی کے ساتھ شکست دی جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر سب سے مظلوم ترین قوم اگر ہے تو وہ مسلمان ہے. اور ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمان کے دنیا کے کسی ایک کونے میں مسلمان پر ظلم ہوتا تو باقی مسلمان اس کی مدد کے لیے چلے جاتے. تو آج بھی وہ واپس آ سکتا ہے، وہ وقت واپس آ سکتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، قرآن و سنت کی طرف آنا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.